السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خیر اور شر، اس کی جنگ جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تب سے جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن ہم شاید اس انداز سے کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ خیر اگر مجسم حالت میں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، ہم سے باتیں کرنے لگے، سانس لینے لگے، جیسے ایک انسان سانس لیتا ہے تو وہ نبیوں کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یعنی خیر انسانی حالت میں کیسی دکھتی ہے؟ وہ ویسی دکھتی ہے جیسے انبیاء دکھتے ہیں۔ اور شر اگر انسانی حالت لے لے تو وہ کیسی دکھتی ہے؟ جیسے ان نبیوں کے دشمن دکھتے ہیں ویسے ہی وہ شر دکھتی ہے۔ تو اب ہم اپنی نظروں کے سامنے نہ نبی دیکھ سکتے ہیں، نہ فرعون دیکھ سکتے ہیں، نہ ابو جہل دیکھ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی صفات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اسی شے کو مد نظر رکھتے ہوئے منعم اور ملعون اس عنوان سے ہماری قسط وار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا یا جن پہ اللہ کی لعنت برسی، اور ہم یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اب جہاں تک ہم پہنچے ہیں، آج اس کی قسط نمبر 9 ہے، وہ یوسف علیہ السلام جیل پہنچ چکے ہیں۔ اب جیل میں ان کی زندگی کیسی ہے اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی، لیکن ایک چیز صرف بیان کی ہے کہ وہ جیل میں کیسے رہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا قیدیوں کے ساتھ تبادلہ خیال جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ باقی کچھ نہیں بیان کیا کہ وہ جیل میں کیا کرتے رہے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے 7 سال جیل میں رہے، سالوں رہے، واللہ عالم، لیکن کرتے کیا رہے ہیں یہ نہیں بتایا۔ لیکن ہاں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال کیا تھا، ان کے ساتھ وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ ایک طرف کون ہے میرے بھائی؟ ابن کریم کا بیٹا جیل میں کھڑا ہے اور دوسری طرف مجرم کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ذرا یہ انٹریکشن دیکھیں، یعنی ایک طرف اللہ کا ولی ہے اور دوسری طرف کیا میرے بھائی؟ وہ گنہگار لوگ ہیں۔ تو اب ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اللہ نے وہ قرآن میں بیان کیا، سبحان اللہ، اپنی آخری کتاب میں بیان کیا۔ تو وہ کیا انداز ہے کہ یوسف علیہ السلام اصلاح کیسے کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نصیحت کیسے کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام جب کسی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو کس انداز سے پہنچاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے یوسفی انداز اپناؤ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے میں، یوسفی انداز اپناؤ اپنی بیگم کو نصیحت کرنے میں، یوسفی انداز اپناؤ جب کوئی پولیس والا جب کسی مجرم کو دکھتا ہے، یوسفی انداز اپناؤ۔ کیسا؟ وہ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام نے کیا انداز اپنایا۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ یعنی سب سے بہترین شے کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ سوٹا لگا رہا ہے اور کہے کہ سگریٹ بری چیز ہے، یہ نصیحت کبھی اثر نہیں کرتی۔ ایک بندہ گالی دینے والا ہے، گندی زبان رکھتا ہے اور کہتا ہے بچے گالی نہیں دیتے، یہ نصیحت کبھی اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ جو قیدی ہیں اصل میں ان کو کام پڑا ہے یوسف سے۔ کیوں کام پڑا ہے؟ کہ ان کو کچھ خواب آیا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام ان تک نہیں پہنچے، وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا ہے اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک لوگ ہیں، یعنی آپ اچھے آدمی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ کسی کی نیکی کو کیسے دیکھیں گے؟ 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک، یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ اس انداز کے ساتھ نماز جو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک تو کیا ہے میرے بھائی؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی کیا کرتا ہے میرے بھائی، باقی سارے لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرا کہ جیل میں میرے بھائی 15-20 دن تو بندے نے سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے لوئی کی ہے۔ آپ کسی جیل قیدی کو جا کر دیکھیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا چہرہ وہ نکھرا ہوا ہے، وہ خوش ہیں، وہ بالکل اطمینان کے ساتھ ہیں، توکل کے ساتھ ہیں۔ یہ دوسری بڑی کمال بات ہے، یہ حیران کن بات ہے۔ یعنی بندہ آیا ہے اور خوشی سے سب کے ساتھ، آپ بھائی جان کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اب آپ سوچیں جیل میں کوئی ایسا پہلے دن آ کے کرنے لگ جائے تو ایسے لگے گا جیسے یہ تو انتظار کر رہے تھے بھائی جیل میں آنے کا، کیونکہ جیل مانگا کس نے؟ یوسف نے خود مانگا ہے۔ اور تیسری بات بھائی، وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی، جہاں پہ جرم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کو پتہ چلتا ہے؟ جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ چرسی جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ اس کو کسی جگہ چھوڑ دو وہ چرسی ڈھونڈ لے گا کہ چرس کہاں سے ملتی ہے، بھلے ہی وہ ان پڑھ جاہل گوار آدمی ہے لیکن چرس ڈھونڈ لے گا وہ، کیونکہ اس کو سونگ آ جاتی ہے میرے بھائی کہ چرس کہاں سے ملنی ہے۔ ان لوگوں کو میرے بھائی عین ممکن ہے، واللہ عالم، یہ معلوم ہو گیا ہو کہ یوسف جیل میں کیوں آئے ہیں،
اور ان کو پتا ہے میرے بھائی کہ جیل والے لوگ کیسے ہیں، یعنی یوسف کیسے ہیں، اور وہ عورت وہ کیسی ہے جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں بھیجا ہے، لیکن بندہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، اپنی عزت پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنی عظمت پہ ڈٹا ہوا ہے، جس کو بنیاد بنا کے وہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جیسا بندہ کردار والا ہم نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں یہ کردار وہ ہے یوسف کا جو جیل میں ہے، سوچیں گھر کیسا ہوگا۔ یہ کردار یوسف کا وہ ہے جو مجرموں کے ساتھ ہے، سوچو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ یعنی بدترین حالت میں یوسف کے کردار کو دکھا رہا ہے، سوچیں بہترین حالت میں کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ہم نے وہ دیکھا کہ جب بھائیوں کو اب کچلنے کا ٹائم یوسف کا ہے کہ میں بھائیوں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، معاف کیا، سبحان اللہ۔ شکایت تک نہیں کی کہ ترجمے میں نہ کیتی کی ہے، شکایت تک نہیں کی ہے۔ یہ یوسف کا کردار ہے، وجہ جو جیل میں ایسا ہے وہ گھر میں کیسا ہوگا بھائی، سبحان اللہ۔ جو جیل میں اتنا مطمئن ہے وہ باہر کتنا مطمئن ہوگا، کتنا توکل ہے اس ذات کا۔ اللہ ہمیں یوسف جیسا توکل اور کردار نصیب فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ لوگ آئے ہیں نا میرے بھائی اپنا خواب لے کر، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا مکمل خواب کیا ہے پہلے سنا ہے، اپنی کو بات بولے بھائی اپنی کو بات نہیں کی ہے۔ تو یہ نصیحت کرنے کا دوسرا اصول ہوتا ہے کہ جس کو آپ نصیحت کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کو مکمل کیا کریں بھائی، سنیں۔ 80% میرے بھائی ایک سروے ہوا جہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان سروے کیا گیا کہ یہ اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا ہے۔ جب باپ یہ کہتا ہے نا اس لڑکے کو میں آج تک نہیں سمجھ سکا، یہ جملہ اکثر اب ابا بول دیتا ہے، وجہ کیونکہ وہ اتنی دفعہ اپنے بچے کو بات سمجھا پایا لیکن اس کو سمجھ، اور یہی بات بچہ بھی کہہ دیتا ہے یار ہمیں آج تک اپنے ابے کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیسے سوچتے ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائی، حالانکہ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، وہ زبان کیوں دی ہے، سمجھاؤ نا ایک دوسرے کو، تو نہیں سمجھا پاتے، وجہ سننے کا ہنر وہ موجود نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب سنا ہے، بعد میں تعبیر بھی بتائی ہے، لیکن دوبارہ پوچھا نہیں اچھا یار وہ دوبارہ بتانا تمہارا خواب کیا تھا، یہ نہیں پوچھا، توجہ کے ساتھ خواب سنا ہے۔ تو میرے بھائی سننے کا ایک ہنر ہے، الحمدللہ ہم ایک کمپنی کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کچھ سیشنز ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ اصول جب بتایا اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ جواد بھائی بہت سارے مسئلے ہماری کمپنی کے حل ہو گئے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اچھے انداز سے سننے والا بندہ پیارے بھائی وہ ہوتا ہے، شوہر وہ ہوتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے کی بات سنیں جواب نہ دیں، اس کو پہلے اپنی بات سنائیں، بھائی میں تیری بات سے یہ سمجھاؤں، کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ وہ کہے گا نہیں، تو آپ اپنے بات کے جواب نہ دیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا جی ضائع نہ کریں، جب تک وہ یہ نہیں کہتا ہاں جو تم نے مجھے واپس بیان کیا ہے نا میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اوکے اب میرا جواب سنو، تو آدھا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلے بندے کو کیا لگا یہ مجھے سمجھتا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قیدیوں کو سمجھا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھا ہے، ان کے سوال کرنے کے انداز کو سمجھا ہے، پہلے انہوں نے پوری گفتگو کی ہے، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جواب دیا۔ تو آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں نا، مثلاً ہر روز مغرب کے بعد آپ نے ایک چھانٹا لگانا ہوتا ہے بچے کو، کیوں؟ یہ بار آوارہ گردی کرتا ہے، یار ایک دفعہ ذرا سن لو کہ چھانٹے لگنے کے باوجود کٹ بھی پہنتی ہے، پیڑ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کار کیوں نہیں ٹکتا، کیا وجہ ہے؟ سنا ہے کبھی اس کو؟ تو اگر وہ آپ کو سنانے نہیں چاہتا تو آپ کا خوف آپ کی نصیحتوں سے بڑا ہو گیا بھائی، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو میرے بھائی سمجھ کیسے آئے گی، حل کیسے نکلے گا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں فالو کرنے کی توفیق دے۔ تیسری بات یوسف علیہ، بڑا کمال نکتہ بھائی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو پہچان لیا۔ اب آپ بتائیں اگر آپ کسی چرسی کو، کسی شرابی کو، کیونکہ ان میں سے ایک کون ہے وہ بادشاہ کی شراب بناتا ہے اور دوسرا کون ہے وہ ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، یہ دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں جو شراب بنانے والا بندہ وہ کسی کی بات سنتا ہے؟ بولو بھائی وہ کسی کی بات سنتا ہے؟ خاص طور پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو کہنا چاہتا ہو تو غلط ہے ٹھیک ہو جا، کیا لگتا ہے میرے بھائی؟ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا مولوی سے کیا کرتا ہے وہ اتنا مولوی سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ مولوی نے جو کیا کہنا ہے جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے۔ تو اب اس آیت سے، یہ آیت نمبر 37 ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں جیل میں جہاں پہ قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، یہ اس جگہ بیٹھے ہیں، تو کھانا آنے میں ابھی کیا ہے تھوڑا سا وقت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی نصیحت کرنے سے پہلے پتہ کیا بولا ان کو؟ الا نبأتکما بتأویلہ، کہ اس سے پہلے کہ کھانا تم تک پہنچے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، یعنی تمہارا زیادہ ٹائم، بولا نا بھائی تمہارا زیادہ ٹائم، یعنی جیسے ہی کھانا آئے گا میری بات ختم ہو جائے گی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیونکہ اب وہ کچھ نصیحت کرنے جا رہے ہیں
تو یہ بندہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے یار ہم نے خواب پوچھا یہ نصیحتیں کرنا شروع کر دی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتلایا کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ تمہیں نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا, مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہیں یہاں پہ زیادہ دیر بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا, تم اپنے کام سے آئے کہ ہمارا کام ختم ہو جائیں. ایسے ہی ہوگا, جیسے ہی کھانا پہنچے گا میری بات بھی مکمل ہو جائے گی اور بولے بھائی تمہارے خواب کی تعبیر بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس کا کیا معنی ہے میرے بھائی؟ اس کا معنی یہ ہے آپ کے بچے کو وٹ چڑھا ہوا ہے, اگر آپ کو غصہ چڑھ سکتا ہے تو بچے کو نہیں چڑھ سکتا, تو نہ بولیں. اس کی ضرورت کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ خیال رکھنا ہے. اب آپ کے بولنے کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ, آپ بس اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہیں, 5 منٹ میں بس آ رہی ہے, آپ ماشاءاللہ ادھر جہاد یاد آ گیا کہ میں نے تو اس کو جہاد کروانا میرے بھائی, تو 55 منٹ کی تو نصیحت نہیں کر سکتے. کتنی دیر ہی کرنی, 2 منٹ میں بات ختم کرنی ہے بھائی, کیونکہ 5 منٹ میں کیا آ رہا ہے؟ بس آ رہی ہے. اب آپ نے 15 منٹ کا ذہن لے کے بات شروع کر دی ہے میرے بھائی اگر, تو 5 منٹ میں تو اس نے تو چلے جانا ہے. ادھی بات لے کے چلا گیا ہے, ادھا سچ لے کے چلا گیا, یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے اس سے کہ کچھ نہ پتا ہوتا ہے اس کو. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ معنی ہوتا ہے کہ جو اگلے کے حالات ہیں, اگلے کے جو مسائل ہیں, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے نصیحت کرنی ہے, نہ کہ اپنی بڑھاس نکالنی ہے, نہ کہ اپنی بھائی میرا فرض تھا بات کر دینا, آگے یہ ماننے نہ ماننے, نہ یہ آپ کا فرض نہیں ہے. آپ کا فرض یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ یہ حالات ہیں. جیسے بیویوں کی شوہروں سے زیادہ لڑائی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب شوہر ڈائریکٹ کام سے 8-10 گھنٹے بعد گھر آیا ہے, حالی وہ پیار ہی رکھا تھا, وہ شکایت شروع کر دیتی ہے, تیرے چھوٹے منڈے نے ایسے کر دیا ہے, تمہاری بیٹی نے ایسے کر دیا ہے. اب یہ وقت, بولے یہ وقت نہیں ہے نا, پسینوں پسین ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنا لڑکے آیا ہے, پتہ نہیں کون سے پولیس والے نے وہ گھنٹہ روک کے رکھا ہے, واللہ عالم. اب وہ گھر آیا تو کیا چاہتا, تھوڑا ٹھلا رکھنا, نسیا جا رہے ہیں, اتنے ہی ہے نا, بیٹھے ہیں, سکون کرے, آپ ریلیکس ہو گئے ہیں, ایک بات کر سکتی ہوں, ہاں جی کر سکتے, پھر کریں. تو یہ آپ نے اگلے کے اس حال کا کیا کیا ہے؟ احساس کیا ہے, تو اگلا پھر آپ کی بات کا بھی کیا کرتا ہے؟ احساس رکھتا ہے. یہی قیدیوں کے ساتھ انہوں نے کیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے یہ جملہ نوٹ کیا ہے کہ یوسف نے ایسا کہا, اللہ نے نوٹ کیا ہے, اللہ کو پسند آئی یہ بات, تبھی تو قرآن میں لکھی ہے. حالانکہ کتنی مدت پہلے یہ بات ہو چکی ہے, موسیٰ سے پہلے ہے یوسف, سوچیں. اور اللہ نے اس بات کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بھی اس کو لکھوایا کہ یہ چیز بڑی اہم ہے. ابو جہل کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دینی ہے. ایک سیاسی آدمی کو دعوت اس کی لحاظ سے دینی ہے, اور ایک بالکل جھٹکڑا آدمی ریڈی چلاتا ہے اس کو اس کے لحاظ سے دینی ہے. یہ احساس کرنا دعوت کے نصیحت کے اصول ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اپنانا, بیوی کے ساتھ اپنانا چاہیے. چوتھی بات جو بڑی کمال ہے کہ اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ مدد کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے میرے بھائی تو ٹرکانا نہیں چاہیے میرے بھائی, لارا نہیں لگانا چاہیے. تو جب انہوں نے خواب بیان کیا ہے, یہ سارے کام کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ذالکما مما علمنی ربی, جو تم نے میرے سے پوچھا ہے نا یہ میرا ٹیلنٹ ہے. خوابوں کی تعبیر میرا کیا ہے؟ ٹیلنٹ ہے. اللہ نے مجھے سکھایا اور میں ڈٹو خواب کی تعبیر وہی بتاتا ہوں جو وہ خواب ہے. یعنی میں تمہیں ایویں یہاں پہ ٹرکا کے نہیں بٹھا رہا ہوں, میں جانتا ہوں اور تمہارا مسئلہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے لازم کیا ہوگا؟ حل ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام جو کر سکتے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ واضح کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اب مثال آپ نے 15 منٹ ایک بندے کو بٹھایا, ٹھیک ہے, اتنے میں روٹی کھواؤں گا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اب وہ آپ کی بات کیوں سن رہا ہے بھائی؟ بولے بھائی آپ کی بات کیوں سن رہا ہے؟ کیونکہ روٹی ملے گی. اور 15 منٹ بعد یار معاف کری میں بٹوا دے گھر بھول گیا. اب وہ ساری نصیحت الٹ ہو گئی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. بھائی کام کر سکتے ہیں تو بولے میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتے بھائی میں یہ کام نہیں. یہ یوسف علیہ السلام کی ایمانداری ہے, انہوں نے ان کو واضح بتایا. اس سے یہ بھی واضح ہوا یہ تکبر نہیں ہے, یعنی اپنے ٹیلنٹ کا کسی بندے کے سامنے اظہار کرنا کہ اگر وہ مسئلہ لے کر آئے اور آپ کہیں الحمدللہ میں 25 سال سے انجینئرنگ کا کام کر رہا ہوں, میں نے کم از کم 10 بلڈنگیں بنائی ہیں, یہ تکبر نہیں ہے. یہ واضح کرنا ہے اس بندے کو تاکہ وہ آپ کی بات پہ کیا کرے؟ اعتماد کرے. تو ہمارے معاشرے میں جب کوئی ایسا کہتا ہے نا میں یہ جانتا ہوں تو ہمیں لگتا ہے شوخی مار رہا ہے. نہیں بھائی, یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ شوخی مار رہے ہیں. نہیں بھائی, وہ اگلے بندے کو اعتماد دلا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم مسئلہ لے کر آئے ہو انشاءاللہ وہ حل ہوگا. 5ویں بات وہ بڑی کمال کہ یوسف علیہ السلام نے بات سمجھانے کے لیے اپنی گھر کی مثال پیش کی ہے. اپنی مثال پیش کی ہے. یعنی باپ جو ہے نا, اس میں کتنی بڑی بات ہے. یعنی باپ بچے کو یہ کہہ رہا ہے یار تو قرآن پڑھا کر. تو سب سے بہترین مثال کیا ہے باپ کی؟ بولو نا یار, اپنی مثال ہے. میرا بھی نہیں دل کرتا تھا, میری امی بھی ڈانگا لے کے میرے پیچھے پڑی رہتے تھے قرآن پڑھ لے, میں نہیں پڑھتا تھا, لیکن پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ مثال دے کہ آپ اسے بولیں تو بھی انشاءاللہ پڑھ, یہ اثر زیادہ کرتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ ہے.
تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں اپنے بابا کی، اپنے دادا کی اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا بندہ ہوں. یعنی وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام. تو یہ تقریباً 100 سال ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے یہ وقت کتنا؟ تقریباً 100 سال کا ہے. اب سوچے میرے بھائی، نمرود کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایسے ہی ہے نا، نمرود ایک مشہور بادشاہ تھا نا، تو چھوٹی موٹی شے نہیں تھی. ابراہیم نے اس کو مات دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں سے نکل کے زندہ آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور کعبہ اس وقت پورے علاقے کے اندر کیا ہے؟ معروف تو ہے کہ ایک اللہ کا کیا ہے، اتنا بڑا گھر بنا ہوا ہے. یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر ان کی اولاد میں یہ کیا چیزیں چلتی چلی جا رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کسی غیروں کی مثال نہیں دی ہے. کس کی مثال دے رہے ہیں؟ اپنی مثال دے رہے ہیں جب ان کو نصیحت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جب آپ اپنی مثال دیتے ہیں میرے بھائی، اس میں فرق زیادہ ہوتا ہے. یعنی میں نے خود سوئمنگ کی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ آؤ سوئمنگ کرو، یہ اثر زیادہ رکھتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا سوئمنگ کرتے ہیں، تم میرے ساتھ سوئمنگ کرو، یہ اثر کم رکھتا ہے. چھٹی بات، یوسف علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے تو میرے بھائی دعوت کا ہمیشہ مرکزی لب لباب اللہ ہوتا ہے. نماز نہیں ہوتا، داڑھی نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی بات کی، روزے نہیں ہوتے، زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ چیز نہیں ہوتی ہے. دعوت میں ہمیشہ میرے بھائی سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے یہ پیغام کس کا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک بندہ بالکل الڑ فقیر سا بن کے باہر سے آتا ہے، بال بکھرے، کپڑے بکھرے، اور کہیں او آپ ادھر باہر آئے. آپ کو غصہ آئے گا پیار آئے گا؟ بولے نا یار، غصہ آئے گا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا. کیوں؟ اب حالانکہ وہ آرڈر لگا رہا ہے، لیکن ایک دم سے کہتا ہے او پان میں نہیں کہہ رہا، بادشاہ سلامت کھلوتے ادھر آ. اب آپ ٹینشن ہو جائے گی. اب کوئی فرق نہیں پڑتا پیغام دینے والا کون ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ کس کا پیغام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یوسف علیہ السلام واضح کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان، جس کا میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. نماز کا کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ ہی کہہ رہا ہے. روزے کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یہ چیز کس نے بنائی ہے؟ وہ اللہ نے بنائی ہے، میں نے تو نہیں بنائی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو پہلے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، پھر کوئی اور بات ہوتی ہے. اور یہی اسلام کا اصول ہے، پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر عبادات ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہا حکم تیرے بادشاہ کا نہیں چلتا ہے، وہ صرف اللہ کا چلتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تجھے قید میں رکھنا ساری زندگی تو تجھے کوئی آزاد نہیں کرا سکتا، اور اگر اللہ تجھے آزاد کرانا چاہے تو بادشاہ ہو یا پوری دنیا ہو، تمہیں کوئی قید میں. یہ مطلب ہے کہ ان الحکم الا للہ. پھر امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ پھر یعنی کہ جب حکم ساری کائنات پہ اللہ کا ہے تو پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے. اور یہی دین سب سے کیا ہے؟ واضح ہے. لیکن مصر کے اکثر لوگ یہ بات جانتے، یہ کہہ رہے ہیں یعنی تم بھی اور مصر اس وقت یہ بات نہیں جانتا ہے کہ حکم تیرے بادشاہ کا نہیں چلتا ہے، اللہ کا چلتا ہے. اور یہ تھوڑی دیر بعد ثابت ہو جانا ہے، کیونکہ بادشاہ کو خواب آنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس خواب سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو تو بادشاہ ہے نا، اپنے آپ کو بھگوان کہتا ہے، تو بچا لے مصر کو. پھر تو وہ بچا سکتا اپاہج. یعنی جو بھی میرے بھائی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو اپاہج کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ معذور ہو جاتا ہے. نمرود نے کہا میں خدا ہوں، تو ابراہیم نے کہا چل سورج نکال مغرب سے، اپاہج ہو گئے. فرعون نے کہا میں ہوں، چل پھر ڈوب رہا ہے نا تو بچ کے دکھا، نہیں بچ سکا. تو جو بھی کہتا ہے نا یعنی اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں ختم ہوتے دیکھیں گے اس کو، اس امپائر کو ہم ختم ہوتے دیکھیں گے، اب نظروں سے دیکھیں گے. رشیا ختم ہوتے دیکھا ہمارے بابوں نے، ہم نے میرے بھائی اس کو ختم ہوتے دیکھنا ہے، اپنی نظروں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے. خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ کا کہتا ہے تکبر میری، صرف تکبر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، میرے جیسا کوئی نہیں. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا. جب کوئی کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، اس کو اللہ لازم پکڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں اس تکبر سے محفوظ رکھے. پھر انہوں نے ایک اور کمال نقطہ کیا، یہ بڑا کمال بات ہے میرے بھائی، کہ آپ اگر کسی کو کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ میں نہ اس کو کہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ خود کہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس کا کیا معنی؟ یہ اپنے منہ سے بولے خود سے. یہ کیسے ہوگا؟ سوال کر کے. تو صرف انفارمیشن دینا کافی نہیں ہوتا، یعنی دعوت دینا کافی نہیں ہوتا، کچھ سوال اٹھانا بھی بڑا کمال طریقہ ہوتا ہے. جب آپ سوال اٹھاتے ہیں میرے بھائی، کیا تم کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ تو اب وہ خود کہے گا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تو اب میرے کہنے کی بجائے جب وہ خود کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، یہ زیادہ اثر رکھتا ہے. تو آپ نے جب کسی کے اندر سے میرے بھائی بات نکلوانی ہو، اپنے بچے کے اندر سے، اپنی بیوی کے اندر سے، تو باتیں نہیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. یوسف نے ایک بڑا کمال سوال کیا، اور وہ سوال ان کو چت کر گیا. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت زیادہ خدا ہوں یہ زیادہ بہتر بات ہے، یا صرف ایک ہی ہو واحد قہار یہ بہتر بات ہے؟ کیوں کہا ایسا؟
دیکھیں یوسف نفسیات کتنی سمجھتے ہیں. یہ غلام ہیں, یہ بادشاہ کا کیا ہے میرے بھائی, غلامی کرتے ہیں. اور میرے بھائی کام کیویں کڈوائی دا مزدوراں کو تسی جان دے ہو. پھر اب انہوں نے مت ماری ہوتی ہے غلاموں کی. اب یوسف کہہ رہے ہیں سوچ تیرا ایک بادشاہ ہے یہ بہتر ہے یا تیرے 100 بادشاہ ہو جائیں یہ بہتر ہوگا. یعنی ایک کو خوش کرنا اتنا مشکل پڑ رہا ہے کہ جیل میں آ گئے میرے بھائی, تو سوچ 100 کو کیسے خوش کرے. یہ راضی کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا, اس کو راضی کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ ہے. تو ایک اللہ کافی ہے یا 100 اللہ کافی ہوتے ہیں, 1000 رب کافی ہوتے ہیں. ایک کو خوش کرنا آسان ہے یا 100 کو خوش کرنا آسان ہے. اب انہوں نے جواب نہیں دیا, یہ کیا کیا, بس سوال رکھا ہے. اب وہ خود ہی کیا کہے گا, وہ خود ہی کیا کہے گا, ایک اللہ کافی ہے, وہ خود بولے گا. سبحان اللہ. یہ دعوت کا میرے بھائی کمال انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نہ کہیں سمجھ آ گئی ہو, بلکہ بیوی کہے کہ ہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اندر آؤ, گھر میں بندہ آئے, اس وقت اپنی باتیں نہیں کرتے, جب وہ اطمینان سے بیٹھ جاتے پھر کر. اب یہ بیوی خود بولے اس میں چس ہے, یہ آپ اس کو زبردستی کہلوانے کی کوشش کریں اس میں چس ہے. یہ یوسف علیہ السلام کو طریقہ ہے سوال کرنا. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ انفارمیشن نہیں دیتا, کیا کرتا ہے, بہت زیادہ سوال کرتا ہے. آپ نے یہ کھایا, آپ وہاں پہ گئے, آپ نے ایسا تو نہیں کیا. سوال لے کے پھر ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے, پھر اس کے مطابق آپ کو کیا کہتا ہے, ہاں تیرا یہ حل ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کا انداز ہے. آخری 2 باتیں پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے, غلط کو غلط کہنے کی جرات کرنا. کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں میرے بھائی مصر جو ہے اس وقت بالکل ایسے سمجھے جیسے بھی انڈیا میں 80% اگر ہندو ہیں, 70% ہندو ہیں, کیا ادھر ان مچی ہوئی ہے مسلمانوں کو لے کے اور ہندوؤں کو لے کے. اب ان ہندوؤں کے درمیان میں خاص طور پہ سامنے مودی بیٹھا ہو, مثال ہے, اور مودی کے چیلے بیٹھے, انہوں نے کہنا کہ یار وہ جو گائے وغیرہ ہے تم نے اس کو کیوں بھگوان مانتے ہو یار, لوگ اس کو ذبح کر کے امریکہ میں کھا رہے ہیں, رشیا میں کھا رہے ہیں, سب جگہ. اب یہ جملہ بولنا این چیز میں توڑ لوانی ہے کہ نہیں. بندہ کیا کہتا ہے, یار صرف خوشخبریاں سناؤ, کیا کرو, صرف خوشخبریاں سناؤ, اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ ماحول خراب. نہیں بھائی, ادب ہو, احترام ہو, زبان اچھی ہو, نفسیات کا خیال رکھا ہوا ہو, اگلے بندے کو عزت دی ہو, تو میرے بھائی کڑوی بات بھی بندہ ہضم کر جاتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا بولا, یہ جملہ بولا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. کن لوگوں کا, مصر والوں کا, تمہارے بادشاہ کا, تمہارے درباروں کا, میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. یعنی میں ان جیسا, بولو بھائی, میں ان جیسا نہیں ہوں جیسے اکثر قیدی بھی ہیں اور جیسے یہ پورے کا پورا ملک چل رہا ہے, میں نہیں ہوں. پھر کیا بولا, ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها, یہ جتنے بھگوان تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے تم نے خود ہی نام رکھے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی آسمان سے ایسی چیز نہیں اتری ہے, تو مجھے دکھاؤ. تو یہ بات کہنا کہ ضروری نہیں ہے میرے پاس دعوت صرف پولے پولے طریقے سے کرنی ہوتی ہے, پولے پولے طریقے سے جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ بھی واضح کرنا. بولو بھائی بشرا و نذیرا, کہ رسول اللہ خوشخبری سنانے والے ہیں لیکن ڈرانے والے بھی ہیں. آخری بات میرے بھائی وہ کیا ہے, اللہ اکبر, اتنا پیاری, کیونکہ اللہ نے اس کو نوٹ کیا نا. دیکھیں ایک ایک حرف جو قرآن کا وہ کیا ہے میرے بھائی, ہمارے لیے نور ہے, ہمارے لیے ہدایت ہے. وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کو پکارتے کیسے ہیں, یا صاحبہ السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں. اللہ اکبر, یہ کون ساتھی ہیں, ایک شراب بناتا ہے, شراب بناتا ہے میرے بھائی, دوسرا بادشاہ کو جو اپنے آپ کو بھگوان مانتا ہے اس کی پیروکار ہے, لیکن ان کو پکار کیسے رہے ہیں, اے میرے جیل کے پیارے ساتھیوں. سبحان اللہ, انداز دیکھیں. یعنی مجرموں کے ساتھ یہ انداز 2 چیزیں ثابت کر رہا ہے, ادب دیں گے تو ادب, بولے بھائی عزت دیں گے مجرم کو. ہم کیا کہتے ہیں, یہ عزت کے لائق, کہتے ہیں نا میرے بھائی, بھائی یہ بندہ عزت کے لائق ہے ہی نہیں. نہیں, اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے پھر لائق ہے. ہاں اگر سولی چڑھانا ہے تو میرے پاس گالیں ہو گئی نا, ان تو سولی چڑھانا ہے, اب تو اس کو قتل کرنا ہے, پھر کیا نصیحت, تو کیا فائدہ ہے. نہیں, اگر بات کرنی ہے نا بھائی پھر عزت لازم ہے. تبھی تو اللہ نے یہ جملہ نوٹ کیا ہے, یا تو نصیحت نہیں کرنی ہے, مکالمہ نہیں کرنا ہے, عزت دینی پڑے گی. تو جو بچہ آپ کو اچھا نہیں لگتا, ہم اس کو پکار, ادھر آئے, ہر وقت وارا, ہر وقت وارا, ہر وقت وارا, بڑی ٹیڑھ ہڈی ہے بھی تیری. اچھا بچے نماز پڑھا کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونے والا. یہ نصیحت اس کو کوڑ چڑھاتی ہے میرے بھائی, یہ خیر کی بجائے شر پیدا کرتا ہے. ذلیل کتے کو کیا جائے وہ بھونک جاتا ہے, پیار کیا جائے تو دم ہلاتا ہے. کتا ہے, انسان کیا کرے گا بھائی, مشرف مخلوقات ہیں, چھوٹی بات نہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھوں سے بنایا آپ نے. تو کتے کو پیار کریں, ایسے کریں تو کیا کرے گا, بھونکے گا. بولو نا یار, تاڑا بوئے نہیں چھاڑا تھا کتا, اور اگر اینٹ اٹھا لیں بولے نا بھائی, بھونکے گا نا. کتے کی عزت نہ کریں تو وہ میرے بھائی آگے سے بھونک جاتے ہیں. ہم تو کیا ہیں,
ہم تو انسان ہیں, عزت دینی پڑے گی, عزت دیں گے تو عزت مل. اور دوسرا, یوسف علیہ السلام کتنے کام ڈاؤن ہیں, یعنی دماغی طور پہ کتنے ریلیکس ہیں جیل میں, کہ اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں. مطلب جیل میں ایسے تشریف رکھے, بجا فرمایا آپ نے, ایسے کو بات کرتا ہے جیل میں. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. ایک تو ان کی شخصیت, یعنی ایک تو خود اتنے سونے ہیں, پھر جتنے سونے خود ہیں اتنے سونے ان کے اخلاق ہیں ان کا, تبھی تو لوگ لٹو ہو جاتے ہیں ان پہ. وہ لوگ جو بات, یعنی قیدی کہہ رہے ہیں یار بندہ آپ بہت اچھے ہیں. کیوں؟ ایک تو دکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں, اور اوپر سے آپ کا کردار بھی اتنا خوبصورت ہے. اکثر جو خوبصورت دیکھتا ہے وہ شوخا ہو جاتا ہے. اکثر جو خوبصورت ہوتا ہے میرے بھائی وہ کہتا ہے ہٹو بچو. لیکن یہ خوبصورت بھی ہے, عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, اور ہم جیسوں کو یہ صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں, دوست کہہ کے بلا رہے ہیں. اگر میرے بھائی یوسف جیل کے قیدیوں کو ایسے پکار رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کیسے پکارتے ہیں؟ آپ اپنے بیوی کو کیسے پکارتے ہیں؟ جو آپ کی بات نہیں مانتا آپ اس کو کیسے اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں, ان دونوں نے بات نہیں مانی یوسف کی, انہوں نے دھوکہ دیا یوسف کو. یوسف نے کیا کہا تھا, جب جاؤ تو بادشاہ کو جا کے بتانا ایک بندہ غلط قید ہے. وہ بھول گئے یعنی میں نے تمہاری مدد کی ہے, جو آزاد ہوا ہے اس کی تو مدد ہوئی ہے, دوسرا مر گیا ایک آزاد ہو گیا. لیکن اس نے بادشاہ کو بتایا, دھوکہ دیا. اور جب اس کو یاد بھی ہے وہ پھر بھی دھوکہ ہی دینا چاہتا ہے, کیونکہ بادشاہ کو آ کے بتا رہا ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اس نے جا کے جب بتائی, بادشاہ نے کہا تیرے ورگا منہ اے تعبیر نہیں کر سکتا, پکی تجھے کسی اور نے بتائی ہے. اس نے کہا ہاں جی ایک بندہ ہے جیل میں, وہ یوسف ہے, اس نے بتائی ہے. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے بات بھی نہیں مانی, لیکن یوسف نے اپنا اخلاق نہیں بدلا میرے بھائی, اپنا کردار نہیں بدلا. یعنی اس نیت سے نہیں وہ بول رہے کہ یہ میری بات مان جائے, وہ اس نیت سے بول رہے ہیں کہ میرا کام ہے اچھا کردار دکھانا. میرے بھائی یہ یوسف علیہ السلام ہے, اللہ نے 6000 تقریباً آیات میں سے چند آیات ان چیزوں کے لیے وقف کی ہیں. کوئی وجہ ہی ہوگی نا بھائی, کیا وجہ ہوگی کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ اپنے دشمن بھائیوں کو جیت لیا تھا نا, تم اپنے گھروں کو بھی جیت سکتے ہو اگر یوسف کا کردار اپنا لو, اگر یوسف کی یہ شخصیت اپنا لو. اللہ ہمیں یوسف کے اس کردار کو اپنے گھروں میں حسن کی طرح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.